mines and minerals these days is the talk of town. گلزبر صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا منرلز ڈپارٹمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی بھی چھوڑ دیں, میں صرف ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں. نہیں ہے. اب اس طرح کی سچویشن کے اندر کون ان پٹ دے گا؟ باڈیز نہیں دیتی ہیں, جب کیپیسٹی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل بھی نہیں ہے. ایون ہم کچھ بات کریں تھے ہمارے پاس ڈیم کی, تو آج تک وہی مسئلہ چلا رہا ہے. چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, مسئلے آ رہے ہیں, تو جب مائنز کھلیں گے ایک ہی ریسورس ہمارے پاس ہے, وہ بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکلا تو ٹوریزم تو افیکٹ ہوگا. تو کون جائے گا؟ مائننگ ڈرل ہو رہی تو ہم جائیں کیا دیکھنے وہاں پہ؟ آپ کے جائیں گے, آپ کا ایکو سسٹم ہرٹ کرے گا, آپ کے گلیشیئرز ہرٹ ہوں گے, آپ کا پورا جو ایک آپ کی لائیولیہوڈ ہے پورا افیکٹ ہوگا. ڈپارٹمنٹ لیول کی ڈسکشن سے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ ایکسپرٹس لے آؤ. ایکسپرٹس میں کس طرح کے ایکسپرٹس آپ کو چاہیے؟ جو پالیسی ایکسپرٹس ہیں, بہت سارے ہمارے پاس پالیسی ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر, انوائرمنٹل سائڈ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ان ایریاز کے اندر ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے کیا ڈیلیکیٹ ایریاز کیا ہیں, ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ای پی اے ہے, ای پی اے کی پالیسی, انوائرمنٹل پالیسی ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا انپٹ ہمیں چاہیے. ہم فیڈریشن کو ایمفیسائز نہیں کر سکتے, پالیسی میں انپٹ اس لیول کا نہیں دے سکتے. یا تو یہ ہونا پاکستان میں باقی پروونسز کی طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹھیک ہے, بلوچستان کے پاس اپنا رائٹ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, NFC ایوارڈ میں ہے, باقی چیزوں کے اندر ایون نیشنل اور سینٹ میں ان کا ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ کچھ بتا سکتے. ہمارا ایک آرڈر پہ چلنے والا ہم کیسے بتائیں؟ نہیں, کیا کر سکتے؟ مجھے اس چیز کو میں ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں اس کانٹیکسٹ کو ایز اے لے مین بن کے یہ سوچ رہا ہوں کہ عام بندے کا کنسرن تو یہی ہے نا کہ میری ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے, آلریڈی کچھ پروجیکٹس میں ان کے ایگزامپلس بھی یہ ہیں. اب آپ آ کے یہ سب کرو کہ تو میں کیسے بچوں, کیا کروں, میرا فیوچر کیا ہو, تو وہ کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ یہ جو ریپرزنٹیشن اور یہ والی باتیں نا, دیز آر لارجر ایشوز. ان کو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے یوتھ کو, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا میرے جیسے آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں, ہم ینگسٹرز تھے, اچھا تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ تو اسمبلی والوں کو پاس ہونے کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ کیا پاس ہوا. یہی ہوا ہے, پہلے سب کو پتا ہے. آپ کا اسپیکر جاتے تو اس کو دروازے کے اندر نہیں چھوڑتے, تو کیا بل پاس ہوگا, تو کیا چیزیں ہونی. تو پولیٹیکل میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میں کوشش کر رہا ہوں اس پورے کے اندر, ظاہر ہے اس پورے کے اندر ہمارا مقصد ہے ہم ایڈوکیسی کیسے کریں. اب ٹوریزم کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے, آپ یہاں سے جائیں گے تو لوکل کے کسی وہ ہوٹل میں رہیں گے, کسی جگہ چائے پئیں گے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. مائننگ ہوگی نا تو کوئی چائے پینے نہیں آئے گا. آپ وہاں سے وہ چیزیں لے کے جائیں گے, ان کو ایکسپورٹ کریں گے, ری امپورٹ کریں گے, چیزیں کریں گے. لوکل کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے ساتھ کیا ہو گیا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ٹوریزم کا آج تک ہم ایک ہی انڈسٹری ہے جس کو ہم جو ہے نا وی آر ٹرائنگ ٹو ملک اٹ ایز مچ ایز وی کین, کہ ہم اس کے اندر سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ٹوریزم میں بھی ہم نے کیا کمال کیا ہے؟ کون سی ایسی انٹرنیشنل ہم نے کمپنی ابھی تک بنائی ہے؟ یس, جو چائے شائے پیتے ہیں, آ کے ہوٹل میں رہتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے لیول کے فائدے ملتے ہیں. لیکن دا تھنگ از, اگر بلوچستان کی طرح آپ کو 35% آف دا ٹوٹل ویلیو آف ریونیوز ملے, اگر آپ کے پاس اس طرح کا رجیم آئے تو ول یو ناٹ بینیفٹ؟ بہت آئیڈیل سچویشن میں آپ بات کر رہے ہیں رحیم صاحب. آپ کی تیاری ایسی ہونی چاہیے نا, اتنی بڑی اپرچونٹی آپ کی طرف آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کوپ کا, انوائرمنٹ کا. کوپ 29 میں نہ آپ کا ای پی اے گیا ہے, نہ آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ گیا ہے. اتنا ایک سینسٹیو علاقہ ہے, ڈیزاسٹر پرون علاقہ ہے. کوپ میں آپ کی گورنمنٹ آپ کو نہیں بھیجتی, تو آپ کیا کینیڈا بھیجیں گے, کیا کریں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز جس طرح سیٹ ہونی چاہیے نہیں ہے, تو وہ بالکل ہونی چاہیے. منرلز مائنز کا جو ابھی نظام ان کے سامنے کھل رہا ہے دھیرے دھیرے, اور جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے اندر بلوچستان جتنا 90 ارب کی اگر پوٹینشیل کوئی پروجیکٹ آ جائے, $90 ارب کی میں بات کر رہا ہوں, اور پیریڈ آف 37-40 ایئرس, تو آپ کو اتنا تو خیال ہوگا نا ہماری جو پاور کوریڈورز ہیں کہ بھائی جان اس میں پیسے ہیں. خیال تو پورا ہے, لیکن جی بی کے لوگوں کا خیال ہے نہیں ہے, وہ پیسے ہی یہ سب ہو رہے ہیں, لیکن عوام کا خیال ہی نہیں ہے. تھوڑا نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, جاگنا پڑے گا. ہمارا میسج یہ ہے بالکل کہ خیال اپنے لیے کے علاوہ لوگوں کا خیال بھی ہونا چاہیے. ہماری تو کوئی صحیح نہیں ہے, تو ہم نے کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی پالیسی بنے گی تو ہم کریں گے. اور پالیسی کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کو پتہ ہے کیا ہماری کیپیسٹی ہے کہ اب پالیسی کے اندر کوئی انپٹ دیں؟ کیا ہمارے ہائر اپس میں وہ پوٹینشیل یا کیپیسٹی ہے؟ آئی فیل لائک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈراسٹک چینج جو ہم لوکلز اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایسا کوئی ہم انپٹ دے دیں کہ اس کو بہت زیادہ امپروو کریں گے. ایسا نہیں ہے. جو ایکسپرٹس جنہوں نے یہ کام کیا ہے, دے ہیو ڈن دیئر جاب. بہت زیادہ برائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو میک شیور وی گو تھرو اٹ and we fit it into our systems. The thing is, you have a completely different set of circumstances, you have a completely different ecosystem, and you must make sure کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس حساب سے فٹ ہو جائیں.
آئمن کے ایک کینڈیڈ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی بھی گیسٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک تھوڑا انٹروڈکشن کراتے ہیں, لیکن آج ہمارے دوست ہی ہمارے گیسٹ بنے تو میں سوچ رہا ہوں انٹروڈکشن کہاں سے کریں, کیونکہ آج ہماری باتیں وہی ہونی ہیں جو ہم کوئٹہ اور کسی کافی شاپ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہم کرتے ہیں. رحیم داد, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آگے آپ, اور چونکہ آپ آئل اینڈ گیس, مائنر منرلس اس سیکٹر سے آپ ہیں, اور آج کل چونکہ گلگت میں نہیں, ناٹ اونلی ان گلگت آئی ووڈ سے, پاکستان میں ہی ایک سمٹ ہو گئی بڑی زبردست قسم کی, تو گلگتی بھی سارے سوچ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, کوئی آئل اینڈ گیس اور مائنر منرل سیکٹر میں آپ کو آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے, کتنے لیزز چھپا کے آپ نے لیے ہیں گلگت میں؟ ویل تھینک یو سو مچ مجیب. ایز یو سیڈ, ہم تو ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وی ہیو گون تھرو اے لاٹ آف تھنگس ٹوگیدر ان مینی ویز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کافی ٹائم سے کافی چیزوں کے اوپر وی ور فلرٹنگ ود سرٹن آئیڈیاز, اینڈ فائنلی وی آر ہیئر. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر اینڈ تھینکس فار ہیونگ می آن. آئل اینڈ گیس اور مائنز اینڈ منرلس جو ہے نا, not so much oil and gas, but more mines and minerals these days is the talk of town. Yeah. ہاں جی, پچھلے تقریباً ہفتے 10 دن سے آپ آئے دن کہیں نہ کہیں پہ مینشن دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائیسٹ اتھارٹیز ان دا کنٹری وہ کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی اور لوگوں کو پیسیفائی کرنے کی. بہت سارے خبریں ایسی بھی آ رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر نپیر ہوتا ہے, لیکن a lot of traction is given to this particular topic. And اسی سلسلے میں I thought this is something that we must do, and I think you took the time out and I spent some time on this. So I think this is something that we have to discuss now, اور ابھی یہ ٹائم ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ سورٹ آف جن بوتل سے نکلنے جا رہا ہے. صحیح ہے. سو اینڈ آئی ٹیل یو واٹ, بہت سارے لوگ اس کو اسکیپٹسزم کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کو اپرچونیٹیز کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں. ان سب پہ تو ہم آئیں گے. آپ چونکہ وکیل بھی ہیں تو میری بات کو آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. پہلے یہ بتائیں گلگت میں چھپا کے آپ نے کتنے مائنز آپ نے رکھے ہیں مدعے پاتے, پھر اس کے بعد سیکوینشلی ہم سب پہ جائیں گے. بالکل یار, چونکہ گلگت میں کسی سے پوچھنا تو پہلے یہی کہتا ہے کہ میری بھی مائن ہے, اس کی بھی مائن ہے, اس نے بھی لیا. تو آپ سیکٹر میں تو آپ کا آئیڈیا تو ہوگا کہ یار ایک بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے لوگ, ایک تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم بیٹھ کے دیکھ لیں کہ بھائی منرلس کے اندر کرپٹو انویسٹرز, کرپٹو سے بھی علاوہ ہمارے لوگ, مجھے یاد ہے ہم جب مائنز اینڈ منرلس کی بات کرتے ہیں وہ گرینائٹ کی بات کرتے ہیں, ماربل کی بات کرتے ہیں, ریئر ارتھ منرلس, یا اس کے اندر لیتھیم کی بات کریں تاکہ آپ ای ویز میں لگائیں, سولر پینلس میں لگائیں, یا الیکٹرک آپ کسی بھی آپ اپنے فیکٹرز میں لگائیں, وہ والی باتیں کم ہوتی تھیں. رائٹ. آپ چونکہ ٹرمپ صاحب نے انٹرسٹ دکھا دیے یوکرین والے معاملے کے بعد کہ بھائی ریئر ارتھ منرلس پہ ہم نے جانا ہے, اور چائنا کے ساتھ ایک معاملہ بھی پڑ گیا ہے. تو اب اس دن جو سمٹ ہو گیا تو اس کے اندر جی بی اور بلوچستان دونوں ہائی لائٹڈ تھے. میں لائٹر اور میں اسی لیے پوچھتا کہ آپ نے بھی کوئی مائن لیز لیا ہے تاکہ اس کو ڈیٹیل میں ہم آ جائیں. پہلے یہ بتائیں لیا ہے نہیں لیا, اگر نہیں لیا تو پھر بیٹھ کے ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے, لیا بھی ہے تو اس کانٹیکس میں بات کریں گے. انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا سا انویسٹ کرنے میں دیر ہو گیا ہے. صحیح ہے, بٹ یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو کیچ دا ٹرین سون, اینڈ سو ڈو یو. لیکن یہ ہے کہ دیٹس آن اے لائٹر نوٹ, لیکن یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بے تحاشا آنے والی ہیں, اینڈ وی مسٹ گیئر اپ فار دیم. اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اگین ایسا نہیں ہے کہ آپ ایکریج لے کے رکھ لو تو بہت زیادہ آپ فائدے کریں گے. میں اتنا بھی ابھی تگڑا نہیں رہا کہ میں خود جا کے مائننگ کروں چھوٹی چھوٹی لیزز لائسنسز لے کے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اپرچونیٹیز آئیں گی. اپرچونیٹیز ابھی بھی ہیں, ابھی اور بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کے پاس اپرچونیٹیز کم ہو گئیں بیکاز بہت زیادہ سچویشن ہو گئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہنٹڈ آن سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی, آپ نے جو ٹرمپ کی بات کی ہے کہ ٹرمپ پوسٹ یوکرین والا کامنٹ جو ایک فیاسکو ہوا وہاں پہ, اس کے اندر انہوں نے جو اب ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے کہ ریئر ارتھ میٹلس کو ان کو مائن کرنے دیں گے تو تبھی ان کا ڈیفینس کریں گے. سو دیز تھنگز ہیو سورٹ آف ہائی لائٹڈ دی نیڈ اینڈ دی پش فار مائننگ اوور آل گلوبلی. اگر آپ اس کو گلوبلی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ
حیران ہوں گے کہ یہ تقریباً 2022 کے اندر جو ٹوٹل 40-50 کمپنیز جو ہیں جو لارجسٹ کمپنیز ہیں ان دا مائننگ سیکٹر, ان کی اپروکسیمیٹلی جو ٹوٹل ویلیویشن کی جاتی تھی اراؤنڈ $700 to $800 بلین کی جاتی تھی. اینڈ فاسٹ فارورڈ 2024 وہی ویلیویشن ابھی 1.5 ٹریلین پہ نکل چکا ہے, کلوز ٹو ڈبل ہو گیا ہوا ان فیو ایئرس. اس کا بیسک جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ آپ کی ایک گرین ریولیوشن آ رہی ہے, بہت سارے لوگ ای ویز کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ سارا بیسڈ ہیں آن پروڈکٹس دیٹ آر ریٹریو تھرو مائننگ. ہم ایک کام کرتے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا آسان بناتے ہیں. آسان بنانے کے لیے مجھے یہ بتائیں, آئل اینڈ گیس تو ہم نے سب نے سنا, ہم نے مڈل ایسٹ کو دیکھا, اوپیک بنا, بہت ساری چیزیں بنی, اور ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹرگلنگ اکانومیز ڈیولپڈ اکانومی میں کیسے کنورٹ ہو گئی. وہ تھا بیسکلی آئل اینڈ گیس کی طرف. اب مائن اینڈ منرلز والا کائنڈ آف اس کو اگر کمپیئر آئل اینڈ گیس سے کہیں تو یہ ریلیٹیولی نیا ہے, بہت ساری ایکسٹریکشن ایکسپلوریشن اس طرح نہیں ہوئی ہے. ہم دونوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس کیا تھا, اب اس کے بعد مائن اینڈ منرلز کیا ہے, اس کے بعد سیکوینشلی ہم آئیں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر کیا, پہلے پاکستان کی بات کریں گے, پھر گلگت بلتستان کے اندر کی بات کریں گے, پھر آہستہ آہستہ ہم چیزوں کہیں گے, تو وہ بہت زبردست رہے گا. تو ایکسپلین اگر آپ آئل اینڈ گیس اور مائن اینڈ منرلز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایبسلیوٹلی. سو دی تھنگ از, دیکھیں کسی بھی وقت میں نا اگر آپ دیکھیں تو ہسٹوریکل بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک پروڈکٹ ایسا ہوتا ہے جس کی بہت واہ واہ ہوتی ہے, جو جس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. ایک ٹائم پہ سالٹ تھا, ایک ٹائم پہ شوگر تھا, ایک ٹائم پہ آ کے آئل ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اب آئی وونٹ سے کہ آئل گیس کی ویلیو کم ہو گئی ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اور اسپیشلی ٹرمپ کے ابھی جو پالیسیز چل رہی ہیں, ڈرل بیبی ڈرل پالیسیز, تو ان کی وجہ سے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. اور پاکستان نے بھی کافی میچور لیول کے اوپر یہ کام کیا ہے, کافی میچور ہے آئل اینڈ گیس کا سیکٹر. لیکن مائننگ کا سیکٹر, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ پاکستان کے اندر ایز اے سیٹ گلوبلی کلوز ٹو 1.5 ٹریلین ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ان مائننگ, رائٹ. جبکہ پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا لیس دین 1% آپ کے مائننگ سیکٹر سے آ رہا ہے. تو دیر از اے ہیوج گیپ دیٹ نیڈس ٹو بی فلڈ. اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے یہ گیپ دیکھ لیا, یہ اپرچونٹی دیکھ لیا, اور انہوں نے یہ جو اس کے اندر نیڈ فار امپروومنٹ ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, گیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور اسی کی وجہ سے یہ جو ابھی ایک پش آ رہا ہے ہمارے اوور آل, اگر آپ پالیسی لیول پہ دیکھیں گے تو پش آ رہا ہے کہ آپ مائنز اینڈ منرلز کی جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو جتنا ہو سکے اس کو ہارمونائز کریں. اور کوئی بھی انویسٹر اگر آتا ہے انٹو پاکستان, سو دیٹ ہی شوڈ نو کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا مور اور لیس یہیں مجھے ریگولیٹری فریم ورک ملے گا. ایسا نہیں کہ میں بلوچستان میں جاؤں تو کچھ اور ریگولیٹری فریم ورک ہے, کے پی میں آؤں تو بہت ڈفرینٹ فریم ورک ہے. آئل اینڈ گیس کا فائدہ یہ ہے کہ دس از اے فیڈرل سبجیکٹ, جبکہ مائنز اینڈ منرلز از اے پروونشل سبجیکٹ. آفٹر دی 18th امینڈمنٹ اس کے اندر ابھی پروونسز کے پاس آیا ہے. تو ناؤ دی تھنگ از کہ آپ کو ہارمونائز کرنے کی بہت اہم ضرورت تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا پش ابھی شروع ہوا ہے. ناؤ ان دیٹ پش اگر آپ نوٹس کرتے ہیں تو بلوچستان بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اور گلگت بلتستان بھی ساتھ ساتھ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اب بلوچستان کو اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک دو ایسے پروجیکٹس ابھی ہو گئے ہیں جنہوں نے ایک سورٹ آف پرومس شو کیا ہے. فار انسٹنس جو ریکو دکم پروجیکٹ ہے, وچ از سین ایز 4th largest reserves of gold in the world, right? تو اس کو ابھی ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بیرک گولڈ, which is a Canadian company, they have come into Pakistan, they have invested a significant amount, and the total expected investment is going to be somewhere around $9 billion. $8 to $9 billion, yeah. Close to $9 billion جس کی انویسٹمنٹ ہونی ہے over a period of 37 years, 38 years. پہلے یہ 45 years پہ تھا, اس کو ابھی ریوائز کیا گیا up to 37 years. اور اس کی جو ٹوٹل ان ٹرمز آف ٹوٹل کیش فلو جو نکلنا ہے, دیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی سم ویئر اپورڈز آف $70 billion, کلوز ٹو $90 billion بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ نمبرز پہ تھوڑا سا غور کریں, رائٹ, جسٹ لک ایٹ دیز نمبرز. اینڈ آلسو اس کے اندر ایک تو یہ ایمفیسس میں ڈالوں گا کہ اس کے اندر اگر آپ
$9 billion آ رہے ہیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ میں انٹو بلوچستان, جہاں پہ کوئی اور انڈسٹری اس طرح سے سیٹ نہیں ہے, رائٹ. اور آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ 30-40 ایئرز کے گیپ کے اندر اگر آپ کو $90 billion لیٹس سے اس کا ریونیو ہوتا ہے, اور اس کا بھی 25-35% بلوچستان گورنمنٹ کو جا رہا ہے ان ٹرمز آف دیئر شیئر ان دا پروجیکٹ, ان ٹرمز آف رائلٹیز اینڈ ان ٹرمز آف ادر سوشل بینیفٹ جو اس کے ساتھ آتی ہیں, CSR وغیرہ. تو یہ سارے اگر آپ کیلکولیشنز کریں تو دیٹس کلوز ٹو $20 billion going to Balochistan over the next 40 years. And that's a huge number. That's a huge number for a province that does not really have much of an industry, right? So the same thing goes for Gilgit-Baltistan. Now I'm drawing that parallel because آپ کو کہیں پہ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کیسے اس کو بینیفٹ کر رہا ہے. سو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, اگر آپ بیرک گولڈ کے جو کہ آپریٹر ہے, کینیڈین ہے کمپنی, آپریٹر ہے ان دس پرٹیکولر پروجیکٹ, ان کی ابھی تک کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ آئی ہے ان ٹرمز آف رائلٹی اینڈ ادر پیمنٹس جو انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو کیے ہیں, کلوز ٹو $5 million ہیں, رائٹ. دیٹس آلموسٹ 4-5 billion. یو ڈو دا میتھ, ٹھیک ہے جی. $4 to $5 million کی آپ کی ایک انویسٹمنٹ آئی ہے وداؤٹ پروڈیوسنگ 1 ounce آف منرلس ابھی تک, رائٹ. اینڈ دین یو ڈو دا میتھ, $90 billion, اٹس اے ہیوج نمبر. اور یہ ساری انڈسٹریز کو دیر از پوٹینشیل کہ یہ ساری انڈسٹریز کو لیڈ کرے ایٹ سم پوائنٹ. ناؤ اٹس لیس دین 1%. اٹ کین گو اپ ٹو, you never know, it can be one of the most important industries in this country because agriculture آپ کا بہت حد تک وہ گر چکا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں SIFC and others. But at the same time آپ کی ٹیکسٹائل تھی, ٹیکسٹائل کو بہت زیادہ کمپٹیشن ملا فرام تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور اس طرح سے سازگار ماحول نہیں ملا, تو دے ہیو ڈکلائنڈ ایز ویل. تو لہٰذا واٹ از دا الٹرنیٹیو ایٹ دا مومنٹ از کہ یہ آپ مائننگ سیکٹر کو ایکسپلور کریں. It has a lot of potential. Now that much is established ki because we already have an example. Because we already have an example, you can say that there is potential and this is something that we can follow. ایک تو بہت سارے آپ نے ایگزامپلز دی جس کے اندر بلوچستان کی ریکارڈنگ کی آپ نے ایگزامپل دی, یا کرک کی ایگزامپل لیں, تو لوگ تو اس کو اس لیے بھی ڈر رہے ہیں نا کہ 18th امینڈمنٹ کے پہلے وہ پروویژنل سبجیکٹ ہو. سوئی گیس بلوچستان سے نکلی تو کیا رزلٹ آیا, ریکارڈنگ نکلا تو کیا رزلٹ آیا. سیکنڈ بڑا پاکستان میں اگر آئل اینڈ گیس کے کانٹیکس کی بات کریں, ہم نے دیکھا کوہاٹ میں کرک میں آ جائیں تو وہاں پہ کیا میکینزم ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بھی اسٹرگلنگ ایک ماحول میں بیٹھے ہیں. بلوچستان ہم دیکھیں لا انفورسمنٹ جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی ایک کمپلیکس ایک سچویشن بن گئی ہے, لوگوں کے لیے بھی بن گئی ہے, اسی طرح KPK میں بن گئی ہے. تو پوٹینشیل تو ہے, سب کو پتہ ہے. GB کی پہاڑوں کی بات کریں تو سب کو پتہ ہے اس میں ارتھ منرلز بھی ہوں گے. بلوچستان جتنا سیکیور نہیں ہوگا, GB بہت زیادہ سیکیور بھی ہے. بٹ کیا ہم پریپیئر ہیں, کوشچن یہ ہے. کیا آلریڈی جو پالیسیز بننے ہیں کچھ بنا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوائی ہم کیسی کوئی بات کریں کہ بھائی بس اتنا ہے, کتنا ہے, کتنا پوٹینشیل ہے. ابھی لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, PM نے بات کی, شہباز شریف نے کی, پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ صرف GB کی بات کریں تو $5 trillion کے economy سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں. $8 trillion پاکستان کا ٹریلین آپ کہیں, 5 trillion کی بات کریں تو ٹریلین از لائک thousands, almost hundreds of thousands of billions of dollars, right? لیکن کیا ہمارے پاس کوئی میتھ ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ریسرچ ہے, کیا ہمارے پاس کوئی فیزیبلٹیز ہیں؟ ایک کوشچن تو یہ ہے. سیکنڈلی اگر ہیں تو جو ہم سیٹ ایگزامپلس پہلے دے رہے ہیں تو اس طرح کی سچویشن میں لوگ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کے ہی پریپیئر نہیں ہے, گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کا پروویژنل سبجیکٹ بن گیا, لیکن جو 2 ایگزامپلس ہیں, میں نے 2 ایگزامپل آپ کو بلوچستان کی سوئی کی بھی دی, دوسرا میں نے آپ کو کرک کے اندر کی ایگزامپل دی. دونوں کے حالات یہ ہیں. تو اس سچویشن میں ہمارے حال تو یہ نہ کہ ہم مزید پیچھے چلے جائیں 50 سال, یا ہم اس میت کے ساتھ ہم کیا کریں, ہوا میں بیٹھ کے ہم کیا ہی باتیں کریں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا مجھے آپ یہ جب باتیں کر رہے ہیں نا تو مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہا ہے, جو دی آغا خان the fourth جو ہی پاسڈ اوے ریسنٹلی, ان کا ایک کوٹ تھا اینڈ انہوں نے کہا تھا, جو کہ میں شاکریم ہاسٹل میں جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ بورڈ پہ لگا ہوتا تھا, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چینج از پرماننٹ and inevitable, and the best way to cope with change is to educate yourselves. یہ میں اس کی سمری بتا رہا ہوں. It was a relatively lengthier quotation, لیکن
Now the thing is, آج کا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ دیٹ ایجوکیشن, دیٹ ڈسکشن, دیٹ ڈسکورس ہیز ٹو اسٹارٹ ٹوڈے. آپ اپنی تیاری ابھی سے پکڑ لیں, آپ جو پالیسیز ہو رہی ہیں اس کے اندر اپنا انپٹ دے دیں, آپ جہاں جہاں کوشش کر سکتے ہیں وہاں وہاں جا کے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے آپ کو ٹیکنیکلی اکوپ کریں, آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اکوپ کریں, آپ اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی پلیس کریں. بیکاز وی ہیونٹ اسٹارٹڈ یٹ, دس از گراؤنڈ زیرو. گراؤنڈ زیرو ہے رائٹ ناؤ. وٹ یو آر مائننگ اوور دیر, 5-10 کروڑ روپے کا پروڈکٹ سال کا نکالنا, دیٹس نتھنگ, دیٹس پینٹس. We are talking about the وی trillions. آر ٹاکنگ اباؤٹ $8 trillion جو پی ایم صاحب نے اس کو جو ہے نا نمبر دیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے آپ کو ایک پروون ایگزامپل بتایا بیرک گولڈ کا, جو ابھی کر رہے ہیں ریکو جو مائن ان کی ہے, اور ان کا اپروکسیمیٹلی $90 billion کی ہم بات کریں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, یور کوشچن از کہ ہم کیسے اس سے بینیفٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ناؤ دا تھنگ از, اٹ آل ڈپینڈز آن یور ہاؤ یو اسٹرکچر یور سیلف, ہاؤ یو ریگولیٹڈ. اب اگر آپ اسی طرح جو ابھی ایک بروکن سسٹم چل رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر, ٹو بی آنیسٹ آئی مین آئی ڈونٹ فیل لائک کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اس وقت ہے ٹو ایون انڈرسٹینڈ, ایسیس اور اس چیز کو ہم ڈرائیو کر سکیں. یہ تو فیڈرل لیول کی ایک انیشیٹو ہے جس کو ہم بیٹھے بیٹھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. I don't think we have that capacity. I have had discussions with the best of the highest level government officials, جو relevant officials ہیں. Some of them, yes, great people, good intentions, but I don't think we are really equipped. I don't think we are really trained in order to cope with what is coming towards us. اور اس کے لیے now you bring up that real question کہ اس کو کیسے ہم we should make sure کہ ہمیں beneficial ہو اور ان اپرچونیٹیز کو ہم پہلے اسکیچ کریں. ناؤ دی تھنگ از, آپ نے آئل اینڈ گیس کے ایگزامپل لے لیا, بلوچستان کا ایگزامپل لیا, اینڈ ادر پلیسز. ان کا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے. اس ریگولیٹری فریم ورک کے اندر اپ ٹو 52% جو ٹوٹل پیمنٹس ہوتی ہیں نا, 50% پلس گورنمنٹ کو جاتا ہے, فیڈرل, اور ان ادر ورڈز رائلٹیز, پروڈکشن بونسز, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دیٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ, رائٹ. وہ پیسہ پھر آگے کیسے یوز ہوتا ہے, دیٹس دا ریئل کوشچن. اینڈ سیکنڈلی, آئل اینڈ گیس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ ویری میچور انڈسٹری لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر, جو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر. سو اس ایریا میں تو ریلیٹیولی ہمارے لیے آلریڈی ایک میچور سسٹم بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر بہت اچھے سے ایک پریسیڈنٹس بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جن کو آپ کچھ نہ بھی کہو, گورنمنٹ اگر ان کو پش نہ بھی کرے تو دے ول ڈو دیئر اون تھنگ. دے نو ہاؤ ٹو ڈو دیئر آپریشنز ان اے سسٹینیبل مینر. ہاؤیور مائننگ از ویری ویری نیو. ہر کوئی بیرک گولڈ نہیں ہے کہ جس نے انٹرنیشنلی اس کا ایکسپوجر ہے, اس کو پتہ ہے, اس کو جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ پہ اس نے چلنا ہوتا ہے. یہاں پہ مائننگ کے اندر دیر از این ایبسلیوٹلی دیر از اے تھریٹ کہ کل کو آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے, ہاتھ سے نکل جائے, اور اس چیز کی وجہ سے ہمیں اس طرح سے ہم بینیفٹ نہ کر سکیں. ناؤ دا تھنگ از, فار دیٹ یو ہیو ٹو ڈو 2 things. ون از جو ابھی یہ پالیسی بن رہا ہے, اس کے اندر جتنے پالیسی میکرز ہیں, جتنے تھنک ٹینکس ہیں, جتنے ایکسپرٹس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھا جائیں, ان کے انپٹس لیے جائیں, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ چینجز کریں, یا ایون ان کو کنسیڈر کر لیں. واٹ ایور پروپوزلز دیٹ مے کم اپ فرام آل دیز ایکسپرٹس, ان کو آپ کنسیڈر کر لیں ریگارڈنگ انوائرمنٹ, ریگارڈنگ دی اوور آل سسٹم آف مائننگ. اس کی جو بینیفٹس ہوں گے ان کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے حوالے سے جو بینیفٹس آپ کمپنیز سے لے رہے ہیں ان کی کیا کیلکولیشنز ہوں گی, یہ سارے دیز شوڈ گو تھرو اے پراپر ریویو بائی ریلیونٹ ایکسپرٹس, لوکل ایکسپرٹس. میری بات ہوئی ہے ود دی انٹرنیشنل ایکسپرٹس جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس بنائے ہیں, جو ابھی ایکٹس جو بن رہے ہیں. They obviously have a very good understanding of how the world is moving, but we have to make sure that it fits to the situation in Gilgit-Baltistan. You cannot create a one size fit for all sort of a policy. No, my question is still valid. Like, are we really prepared for the change which is upcoming? We are not. No. And like we have seen in the past that اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ بائی پاس کر کے ہوئی ہے, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سینیریو کے اندر آرڈر ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو.
تو ہماری تو کوئی سے ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی پالیسی بنے گی تو ہم کریں گے. اور پالیسی کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو ہی پتہ ہے کیا ہماری کیپیسٹی ہے کہ پالیسی کے اندر کوئی انپٹ دیں, کیا ہمارے ہائر اپس میں وہ پوٹینشیل یا کیپیسٹی ہے. میں اگر بات کروں دیکھیں نہیں ہے تو پھر سلوشن کیا ہے, لوگوں کی ایڈوکیسی کیسے ہوگی کہ بھائی کرنا کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, وہ آپ نے بتا دیا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ کے پاس ریسورس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہے. تو اب بیٹھ کے کیا کرے پھر بندہ. تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لیفٹ کے یا جتنے بھی اور پروٹیسٹ والے ہیں وہ آ جائیں اور وہ کہیں کہ بس ہم کرنے نہ دیں. ایک آپشن تو یہ. سیکنڈلی پھر کہنے کے لیے ہم پریپیئر ہیں تو کیا کریں گے, ایسی کسی کو حوالہ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو لیم ان کو سمجھ کیسے آئے گی کہ ہو تو رہا ہے, وہ اس کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ بہت کچھ ہے, لیکن واٹ از دی وے آؤٹ, واٹ از دی وے فارورڈ کہ ہم نے دیز آر دی انیشیل اسٹیپس وچ یو ہیو ٹو ٹیک, وچ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی. تو اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تاکہ سمجھ آئے کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں. رائٹ. سو اگر آپ اس کو بڑے سمپل الفاظ میں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی ایک ایکٹ آ رہا ہے, that act is going to replace the existing legal instrument that is governing Gilgit Baltistan mines and minerals کا سیکٹر. اس کے اندر مزید بنیں گے ریگولیشنز اینڈ رولز بنیں گے, ان کے اندر مزید ڈیٹیلز ہوں گی. تو ہوتا یہ ہے, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹائر اسٹرکچر آف ہاؤ دا مائننگ سیکٹر ورکس از دیٹ یو گو ٹو دا گورنمنٹ اینڈ سے کہ میں فلاں علاقے کے اندر میں انٹرسٹڈ ہوں, آئی وانٹ ٹو ہیو اے لک ایٹ XYZ کوآرڈینیٹس. آپ دیکھیں کہتے ہو یہ والا ایریا مجھے آپ الاؤ کر دیں, لیٹ می ہیو اے لک ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, اس کے ٹائم کے ریکونیسنس یا ایکسپلوریشن کا جو اسپیکٹ ہے وہ دیٹ از دا فرسٹ فیز. اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹورڈز گیٹنگ اے لیز. آپ پہلے لائسنس لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لیز لیتے ہیں, اور جب آپ لیز لیتے ہیں تو اسینشلی آپ اس ٹائم پہ آپ شور ہوتے ہیں کہ دیر از سم پروڈکٹ ہیئر دیٹ آئی کین یوز کمرشلی, رائٹ. تو آپ پھر وہاں سے آگے اپنا پروڈکٹ ڈرل کرنا شروع کرتے ہیں یا اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین فرام دیر آن ورڈس پھر ایک فائنل جب آپ کا لیز ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر ایک ایکسٹینشن کا فیز آتا ہے, رائٹ. سو دس از دا ٹائم لائن فار اینی کمپنی اینٹرنگ ان ٹو اے مارکیٹ اینڈ دین ایگزٹنگ, رائٹ. اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں فرسٹ آف آل, تو پھر اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو اپرچونیٹی ہے نا, وین ایور یو وانٹ ٹو attract the right investment, what you do is you create the right framework. اب اس فریم ورک کے اندر ہمارے پاس I haven't had a look at the document itself directly, officially میں نے نہیں دیکھا ہے, but I know what's in there. I have had discussions with different sector کے professionals and the people who have done the work on this particular policy. اور انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں, I feel like it's not going to be a very drastic change جو ہم locals اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایسا کوئی ہم انپٹ دے دیں کہ اس کو بہت زیادہ امپروو کریں گے, ایسا نہیں ہے. جو ایکسپرٹس جنہوں نے یہ کام کیا ہے, they have done their job. They have taken the standards from all over the world. They have taken a look at the industry and they have created a very nice framework. The way I see it, it's a good framework. And all we have to do is, we don't have to be extremely bright people. ہم بہت زیادہ برائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. All we have to do is we have to make sure we go through it and we fit it into our systems. For instance, one of the things that we were having a discussion at the summit with one of the people who was deeply involved in this particular matter, I won't name him, was کہ ہم گلگت بلتستان کو کیسے جو ہے نا ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ بلوچستان جاتے ہیں, بلوچستان اے ہیوج پلیس, it's probably closer to half of the country, right, with very few people living in there, right. جبکہ گلگت بلتستان کا بالکل الٹا حساب ہے. وہاں پہ تھوڑا سا لینڈ ہے اور اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ابھی لینڈ کی اسکیرسٹی ہو رہی ہے, رائٹ. سو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ. ون نمبر ٹو, گلگت بلتستان کے اندر آپ کی جو ہے نا گلیشیئرز ہیں, ویری ڈیلیکیٹ ایکو سسٹمز ہیں, گلیشیئرز ہیں, پانی ہے. دا واٹر دیٹ کمز فرام گلگت بلتستان, وہیں پانی آپ کو پورا پاکستان کو آپ سپلائی کر رہے ہیں. ایک ہی دریا ہے نا جو وہاں سے بہہ رہا ہے. سو دا تھنگ از یو ہیو اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز, یو ہیو اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایکو سسٹم اینڈ یو مسٹ میک شیور کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس حساب سے فٹ ہو جائیں. تھرڈلی یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان جیسے اپنا پروونس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں. فار انسٹنس وہاں پہ انڈسٹریز, ٹوریزم کا انڈسٹری اتنا زیادہ نہیں ہے,
ہمارے وہاں پہ ٹورزم کی انڈسٹری پہ ہی ہم آج تک مور اور لیس دیٹ از آر بریڈ اینڈ بٹر. اور اس انڈسٹری کے لیے اگر آپ لیٹس سپوز ایک پرٹیکولر کریم آباد علاقہ لے لیں جہاں سے میں ہوں, کریم آباد کے اندر اگر آپ کو کہیں پہ مائننگ پٹ نظر آئے تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ ٹوریزم فار کریم آباد؟ آئی ڈونٹ تھنک نو بڈی از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دیٹ پلیس سینگ اے پٹ ان مائننگ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائننگ نہیں کرنا چاہیے یا پالیسی غلط ہے یا واٹ ایور. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایز local professionals who have seen some part of how things are working, and people who have something to say, people have certainly there are other professionals as well who would have technical contributions towards this matter. تو ان کو بلانا چاہیے, ان کو بٹھانا چاہیے, ان سے کوئی ریکمنڈیشنز لینی چاہیے. اور اسی حوالے سے میں اس پہ بار بار میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ دس از دا رائٹ مومنٹ. اگر یہ مومنٹ چلا جاتا ہے نا, اگر یہ پالیسی ایک دفعہ بن جاتا ہے, ایکٹ بن جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ناؤ از دا ایمفسس. ابھی فیڈریشن سے بھی آپ انگیج کریں. میں تو یہی کہوں گا, سی ایم صاحب گلبر صاحب سے بھی میں ملا تھا ایٹ دا سمٹ, اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی جو وہاں پہ ڈیلیگیشن کے طور پہ آئے تھے ان سے بھی میں ملا تھا. میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ سر پیپل ہیو یور ایئر ناؤ. ابھی جو میں پہلے والا بات کر رہا تھا نا, میں اگین مجھے ایک اسٹیپ پیچھے جانا پڑے گا, تو وہی بات ابھی بھی میری ویلڈ ہے کہ ہم تو پریپیئر نہیں ہیں. تو ویسے آپس کی بات ہے آف دا ریکارڈ تو نہیں, خیر آن دا ریکارڈ ہے, لائٹ اینڈ ہم بات کریں. کیا گلبر صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا منرلز ڈپارٹمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی بھی چھوڑ دیں, میں صرف ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں. نہیں ہے, پوٹینشیل ان میں ہے, ہو سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتے. یو کین کمنٹ بیٹر آن دیٹ. نہیں, میں اب یہ میرا بات کرنے کا مقصد تھا, اب اس طرح کی سچویشن کے اندر کون ان پٹ دے گا؟ باڈیز نہیں دیتی ہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارا چونکہ ایڈوکیسی کے کانٹیکس میں ایک چیز بنا رہے ہیں, جب کیپیسٹی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل بھی نہیں ہے. ایون ہم کچھ بات کریں تھے ہمارے پاس ڈیم کی, تو آج تک وہی مسئلہ چلا رہا ہے. چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, مسئلے آ رہے ہیں. تو جب مائنز کھلیں گے, ایک ہی ریسورس ہمارے پاس ہے, وہ بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکلا تو ٹوریزم تو افیکٹ ہوگا. تو کون جائے گا؟ مائننگ ڈرل ہو رہی تو ہم جائیں, کیا دیکھنے وہاں پہ آپ کے جائیں گے؟ آپ کا ایکو سسٹم ہرٹ کرے گا, آپ کے گلیشیئرز ہرٹ ہوں گے, آپ کا پورا جو ایک آپ کی لائیولیہوڈ ہے پورا افیکٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہماری پریپریشن اسموتھ وے میں کیا ہو سکتی ہے اس پورے سینیریو میں, جہاں پہ ہماری اپنی ویکنیسز ہیں. میں نے آپ کو ویکنیسز اسی لیے بتائی کہ یہ سچویشن ہے, وہ سب کو پتہ ہے تو ہیں, تو ہم کیسے اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. ہم فیڈریشن کو ایمفیسائز نہیں کر سکتے, پالیسی میں انپٹ اس لیول کا نہیں دے سکتے ہیں. یا تو یہ ہونا پاکستان باقی پروونسز کی طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹھیک ہے, بلوچستان کے پاس اپنا رائٹ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, NFC ایوارڈ میں ہے, باقی چیزوں کے اندر ایون نیشنل اور سینٹ میں ان کا ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ کچھ بتا سکتے. ہمارا ایک آرڈر پہ چلنے والا, ہم کیسے بتائیں؟ نہیں, کیا کر سکتے. مجھے بھی اس چیز کو میں ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں اس کانٹیکسٹ کو ایز اے لے مین بن کے یہ سوچ رہا ہوں کہ عام بندے کا کنسرن تو یہی ہے نا کہ میری ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے, آلریڈی کچھ پروجیکٹس میں ان کے ایگزامپلس بھی یہ ہیں. اب آپ آ کے یہ سب کرو گے تو میں کیسے بچوں, کیا کروں, میرا فیوچر کیا ہو, تو وہ کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا, مجھے بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں نا, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ہارم ان سیئنگ کہ ہم سب شاید باتیں کرتے ہیں ود ریگارڈس ٹو آل دیز ڈاؤن سائڈس, ریپرزنٹیشن نہ ہونا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور وہ ویلڈ ڈسکشنز ہیں, دے آر آن گوئنگ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم انہی کے پیچھے پڑے رہیں اور اگر جو پازیٹیو ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم کنسنٹریٹ نہ کریں, تو دین پھر جو میں پہلے کہہ رہا تھا, دا بیسٹ وے ٹو پریپیئر فار چینج از ایجوکیشن. ایجوکیشن اسینشلی مینس کہ آپ تیاری کریں, اپنے لیے جو چیز ہے وہ سمجھیں, اس کے لیے تیاری کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریپرزنٹیشن اور یہ والی باتیں نا, دیز آر لارجر ایشوز. ان کو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے یوتھ کو, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا میرے جیسے آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں, ہم ینگسٹرز تھے, اچھا, تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. ون تھنگ آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی مسٹ ڈو, ایکسیپٹ کریں کہ ایک اپرچونیٹی آ رہی ہے آپ کی طرف. دس کین change the entire scenario, as I said, of investment, of economy, of everything, of Pakistan as well as Gilgit-Baltistan. Now once you accept that, آپ اس چیز کو پہلے absorb کریں نا کہ ہاں جی ہمارے پاس ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی آ سکتی ہے, پوٹینشیل ہے اس کے اندر. Now let's look at it, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیڈریشن نہیں سنتا یا ایٹسیٹرا, I disagree with that. I disagree. Why? Fundamentally because ہم کہہ تو دیں نا, آپ کہیں تو صحیح کہ آپ کو کیا چاہیے.
آپ کی والی بات صحیح ہے کہ ایکسپرٹس کو بٹھایا نہیں گیا. آپ کے آئی ڈونٹ تھنک جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہوئی ہیں, جو مجھے پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں, بٹ ان آل فیئرنیس ڈپارٹمنٹ لیول کی ڈسکشن سے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ ایکسپرٹس لے آؤ. ایکسپرٹس میں کس طرح کے ایکسپرٹس آپ کو چاہیے؟ جو پالیسی ایکسپرٹس ہیں, بہت سارے ہمارے پاس پالیسی ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر انوائرمنٹل سائڈ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ان ایریاز کے اندر ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے کیا ڈیلیکیٹ ایریاز کیا ہیں, ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ای پی اے ہے, ای پی اے کی پالیسی انوائرمنٹل پالیسی ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کا انپٹ ہمیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلس کے ریلیٹڈ, فار انسٹنس میں ہوں آپ کے سامنے, میں بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ نہ بھی ہوں, تو آئی ہیو سم ایکسپرٹیز ان واٹ آئی ایم ڈوئنگ. Nobody reached out to me, nobody asked me. I was at the conference, I met these people. ابھی تک کوئی گفتگو تو میرے ساتھ نہیں ہوئی, گو کی آف اینڈ آن ہوتی ہے, لیکن وہ جو فارمل انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ مٹیریل ویلیوبل کوئی بات کریں تو کوئی سنے نا آپ کو. آپ کے پاس کچھ کہنے کو بات ہی نہیں ہے. اب فار انسٹنس یہ ٹورزم والی بات آئی ڈونٹ تھنک کسی نے پٹ اپ کیا ہے ود دا فیڈریشن. دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ریز دس ود دا پیپل ہو, جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے. ان سے میری جب بات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ ہیو یو بین ٹو گلگت بلتستان, آپ گلگت بلتستان گئے؟ تو اوبیسلی جو لوکلز تھے وہ تو گئے تھے, بٹ جو لیڈ کر رہے تھے ان کو میں نے یہی سوال پوچھا, اینڈ دین آئی شوڈ دیم کہ یہ ایشوز ہیں, اینڈ دے اپریشیٹڈ اٹ کہ ہاں یہ تو آپ بات صحیح کر رہے ہیں. اس اینگل کو ہم نے کچھ حد تک کیا ہے, کچھ حد تک آپ پھر مزید اپنے ایکسپرٹیز اگر بتا سکتے ہیں, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو ایڈوانسڈ. ناؤ مائی پوائنٹ از, گلگت بلتستان کی اسمبلی نے پاس کرنا ہے یہ, ٹھیک ہے جی. گلگت بلتستان کی اسمبلی کے پاس کرنے سے پہلے براہ مہربانی ایک دفعہ کوشش کر کے تو دیکھیں, لوگوں کو اکٹھا تو کریں, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ ان سے انپٹس تو لے لیں. فار انسٹنس ون آف دا تھنگس دیٹ آئی وڈ پرپوز از کہ جو ٹورسٹک ایریاز ہیں بلوچستان کے اندر, سوری اپنا گلگت بلتستان کے اندر, سوری لیٹ می کمپلیٹ دس تھاٹ. بلتستان کے اندر شگر ہے اور دوسرے علاقے ہیں, ہنزا سائڈ پہ ہے, کارگا کا جو ہے نا بدھا والا ایریاز ہیں. ان ایریاز کو آپ ایگزمپٹ کرنے کو ایک میکنزم بنا دیں, ٹھیک ہے, ایکٹ کے اندر بنا دیں. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے لیے آپ ایسے اپرچونیٹیز مینڈیٹری کریں ان دی منرل ایگریمنٹس, جو ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں ود دی کمپنیز, کہ اس کے اندر آپ کے لوکلز کو ناٹ جسٹ ٹریننگ ان دا ٹرمز آف مینول ورک کے لیے ٹریننگ کہ کیسے ڈگ ان کرنا ہے, کیسے کوئی چیز آپریٹ کرنا ہے, وہ نہیں میں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں مینجمنٹ لیول کی جو ٹریننگ اپرچونیٹیز ہیں وہ مینڈیٹری کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز لاٹ آف انٹرنیشنلی جو انڈسٹری کے اندر مائننگ کے اچھی کمپنیز ہیں وہ یہیں کرتی ہیں. وہ وہاں کے جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہیں سے بندے آ کے اس کو لیڈ کر سکیں. ون نمبر ٹو, یہ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دا ڈسکشن اباؤٹ دی اپرچونیٹیز, کیسے اس کو ہم پازیٹیولی کریں. ایک تو یہ ہو گیا کہ پالیسی, ابھی ٹائم ہے کہ اس کو پالیسی کو آپ ٹھیک کرو, کیونکہ ایک لفظ ابھی پالیسی میں چینج ہوتا ہے, ایکٹ میں چینج ہوتا ہے, دیٹ کین سیو یو 1000 پروٹیسٹس. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو اے لک ایٹ اٹ, ڈیپر لک ایٹ اٹ. سیکنڈ, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ اس پالیسی فریم ورک کے اندر انوائرمنٹ کے لیے, ٹورزم کے لیے, لوکلز کی ایجوکیشن کے لیے, اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے. ڈسپیوٹ ریزولوشن کا مجھے پتہ ہے کہ لوکل لیول کا بنایا ہوا ہے, پرپوز کیا ہوا ہے, لیکن لوکل لیول کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کو اس طرح سے کریں کہ لوکلز کو بھی اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حصے دار بنائیں. لمبردار ہیں آپ کے, لمبرداران ہر جگہ پہ ہیں. سو جسٹ ون لاسٹ پوائنٹ. نیکسٹ از فزیکل فائنینشیل سائڈ کے اوپر, آپ انویسٹمنٹ سائڈ کے اوپر اپنے آپ کو ریڈی کریں. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ بلوچستان کے اندر انہوں نے 2 مائننگ کمپنیز بنائی ہیں, اور ان مائننگ کمپنیز کے 9 ابھی لائسنسز ہیں. دے آر گوئنگ ٹو مائن دیئر اون ریسورسز یوزنگ دیئر اون فنڈس. سیم تھنگ بیرک گولڈ کا, جو میں آپ کو بار بار ریکو دک کا کہہ رہا ہوں, ریکو دک کے اندر 25% اسٹیک ہے بلوچستان کا, 25% بلوچستان کا اسٹیک ہے, اپ ٹو 35 چلا جاتا ہے. I repeat myself. Why? Because you already have a system that you can refine. You start with that and then you refine. اور finally, local level کے اوپر جو میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں
جو آرڈینری جوز ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ آپ بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کریں, آپ اپنے درمیان فنڈز پول ان کریں, لائسنسز لیں, پھر اس کے آگے جو ہے نا پارٹنرشپس کریں, اور ان پارٹنرشپس کے تھرو آپ خود اس سلسلے میں گھس جائیں اور ایجوکیٹ یور سیلف, پریپیئر یور سیلف. آپ نے نا ایک بات کی, جیسے پالیسی اپروو ہوگی, اس کے بعد کیبنٹ کے بعد اسمبلی سے پاس ہوگی, تو یہاں پہ تو اسمبلی والوں کو پاس ہونے کے بعد نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پاس ہوا, تو ابھی کیسے ہم کہیں, تو ایک بہت مشکل ایک سچویشن. اس دفعہ جاگنا پڑے گا, اس دفعہ جاگنا پڑے گا. اس دفعہ نہیں جاگے تو میرے خیال سے پھر کبھی نہیں جاگیں گے. تو اس سے پہلے جتنی پاس ہے نا, نہیں امپورٹنٹ تو ہر چیز ہے. اس سے پہلے میں لائٹر نوٹ نہیں ہے, یہ آنیسٹی یہی ہوا ہے, پہلے سب کو پتہ ہے. آپ کا اسپیکر جاتے تو اس کو دروازے کے اندر نہیں چھوڑتے, تو کیا بل پاس ہوگا, تو کیا چیزیں ہونی ہے. تو پولیٹیکل میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں کوشش کر رہا ہوں اس پورے کے اندر, ظاہر ہے اس پورے کے اندر ہمارا مقصد ہے ہم ایڈوکیسی کیسے کریں, خود کو سکیور کیسے کریں. رائٹ. جیسے ٹھیک ہے پاکستان کے پاس تو پہلے آپ انڈسٹریل تھے, پھر آپ نے گریگیرین نے اپنی پالیسیز بنائی, پھر بیچ میں اٹھ کے آپ سروس انڈسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک بڑا ایج آ گیا, وہ تو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے, پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. جی بی میں بہت سارے لوگ اس کانٹیکس کو نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے مائنس جب ہم کہتے تھے تو اگین پہلے جو میں کہتا ہے گرانائٹ کی بات ہوتی ہے, ماربل کی بات ہوتی ہے, اسی طرح کی کسی کوموڈیٹی کی یا کوئی جو بھی نایاب قسم کے پتھر ہوتے ہیں, نام بھی مجھے پتہ نہیں کون کون سے نایاب جو بھی ہمارے پتھر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جیم اسٹون کے اندر آپ لے لیں. اب کانٹیکس اس سے بڑا ریئر ارتھ منرلس کی ہم بات کریں, ہم بات کریں لیتھیمس کی, ہم بات کریں گولڈ کی, ہم بہت یورینیم کی بات کریں, ہم اس کانٹیکس کی بات کریں جس کی دنیا میں اتنی بڑی اسکوپ ہے. اور لے دے کے بھی ہمارے پاس ہے ٹوٹل ایک انڈسٹری ٹوریزم جو ہم گزارا کر کے چلا رہے ہیں, وہاں پہ کچھ لوکلس کو مل رہا ہے. ایسے ہی اب ٹوریزم کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے, آپ یہاں سے جائیں گے تو لوکل کے کسی وہ ہوٹل میں رہیں گے, کسی جگہ چائے پئیں گے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. مائننگ ہوگی نا تو کوئی چائے پینے نہیں آئے گا, آپ وہاں سے وہ چیزیں لے کے جائیں گے, ان کو ایکسپورٹ کریں گے, ری امپورٹ کریں گے, چیزیں کریں گے. لوکل کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اب ظاہر ہے فار ایگزامپل شمشال میں مائننگ ہوتی ہے, چپرسن میں مائننگ ہوتی ہے, شگر میں مائننگ ہوتی ہے, یا ہم لیں دیامر کے کسی جگہ کا, یا غزر کی کسی جگہ کا, یا استور کا لے لیں, تو وہاں کے لوکلز کو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہاں کے ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا میٹیگیشن پلانز ہیں کہ پریپریشن کے ساتھ ساتھ کہ ہم کیسے خود کو چھوٹی موٹی لیول پہ کچھ کمیٹیز ہونی چاہیے جن کو آن بورڈ لیا جائے, یا تھوڑے سے اوپر اگر ہم بات کریں پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوں, یا پروونشنل لیول پہ کیا ایکٹیویٹیز, کیا میکنزم ہے. کیوں اس بار ہم نہیں جاگے, اس بار ہم نے ہماری آنکھ نہیں کھلی, تو میرے خیال سے کھلنے کے پھر اس کے بعد کوئی خاص فائدہ ہونا ہی نہیں ہے. تو کیا میٹیگیشن یا کیا میکنزم پریپریشنس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک ایز آئی سیڈ, اگر آپ رائٹ پالیسیز بنائیں, نمبر 1, 2 آپ کے پاس ریگولیٹرز جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہوں, ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ ریگولیٹرز ہوں. اور تیسرا یہ ہو کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو, کیونکہ دیکھیں اس سیکٹر کے اندر بھی نا پالیسیز جو ایکٹس ہوتی ہیں, اور اس ایکٹ کے اندر بھی ہے پروویژنز ہیں کہ لوکلز سے آپ نے سورسنگ کرنی ہے, لوکلز کو آپ نے پہلے امپلائی کرنا ہے, جو آپ کو لوکلی نہیں ملیں گے ان کو باہر سے لے کے آنا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ایز آئی سیڈ کہ اس پالیسی کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. آئی ہیو ناٹ سین دا فارمل ڈرافٹ یٹ, ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو چیزیں پتہ کی ہیں, جو مجھے پتہ چلا ہے, ان میں یہ ساری چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو دیر آر گڈ تھنگز ان دس پالیسی. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرو. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ٹوریزم کا آج تک ہم ایک ہی انڈسٹری ہے جس کو ہم جو ہے نا وی آر ٹرائنگ ٹو ملک اٹ ایز مچ ایز وی کین, کہ ہم اس کے اندر سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ٹوریزم میں بھی ہم نے کیا کمال کیا ہے, تھوڑا سا آپ غور کریں. کون سی ایسی انٹرنیشنل ہم نے کمپنی ابھی تک بنائی ہے, ابھی تک کمپنی کا نام بندے سے یاد ہو رہا ہے ہنزا کے اندر. ہنزا از سین ایز ون آف دا یو نو, سی این این نے ان کو جو ہے نا لسٹ کیا ہے ون آف دا ٹاپ ڈیسٹینیشنز ایٹسیٹرا. ہنزا کے لوگوں نے آج تک کون سی ایسی کمپنی بنائی ہے جس نے لوگوں کو فائدہ دیا ہے. یس, جو چائے شائے پیتے ہیں, آ کے ہوٹل میں رہتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے لیول کے فائدے ملتے ہیں, لیکن یہ باتیں میں وہاں کے لوکلز کے ساتھ جو میرے دوست یار ہیں ان کے ساتھ میں کرتے ہوئے میں بھی تھک گیا ہوں تقریباً. اب دا تھنگ از ہاؤ ڈو یو ایز پیپل ناٹ گیٹ ایکسپلوئٹیڈ, کیسے آپ اس کا بینیفٹ اٹھاؤ گے. اگر بلوچستان کی طرح آپ کو 35% آف دا ٹوٹل ویلیو آف ریونیوز ملے, دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ادر دین ٹیکس ریونیوز. ہاں, اگر آپ کے پاس اس طرح کا رجیم آئے کہ جس کے اندر یہ ہو, تو ول یو ناٹ بینیفٹ. جو آپ
ابھی کریم آباد کے اندر اوپر جو ہے نا، کریم آباد نہ صحیح کہیں اور جگہ پہ جو نان ٹورسٹک علاقہ نہ ہو، اس کا میں درمیان میں اتنے سارے دریا ہیں، ویران جگہ ہیں، اگر وہاں پہ کوئی مائننگ کر رہا ہو اور اس کا 35% ریونیو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو جا رہا ہو. اس وقت گلگت بلتستان کا ٹوٹل ریونیو کتنا ہے؟ کلوز ٹو 5-6 بلین روپیز آئی بلیو. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ٹیکس کے 3-4 بلین روپے ہیں. آپ کا ٹوٹل بجٹ بن رہا ہے تقریباً پچھلے سال آئی بلیو 140 ارب کا تھا. 140 ارب کا بجٹ تھا، اس میں سے 6 ارب آپ کے اپنے پیسے ہیں، باقی فیڈریشن سے آپ پیسے لے رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹورزم جو آپ کہہ رہے ہو نا، اس نے کتنے اربوں آپ کو نکالے؟ نہیں نکالے ہیں. وی ور ناٹ پریپیئرڈ، بٹ ناؤ وی مسٹ پریپیئر اوurselves بائی، ایز اے سیڈ، آپ اپنے آپ کو ٹیکنیکلی کوالیفائی کرو، آپ مل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جگہ جگہ پہ آرگنائزیشنز بناؤ، ان آرگنائزیشنز کے تھرو آپ انویسٹ کرو. ان کے تھرو جو انویسٹمنٹ آئے گی، باہر سے جو بعد میں انویسٹرز آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپس کرو. یہ ایک ہے انویسٹمنٹ سائڈ. دوسرا ہے سروس انڈسٹری، جس کے اندر آپ وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو چیزیں پروکیور کریں گے، وہ کہاں سے کریں گے؟ اسی علاقے سے کریں گے. آپ کا پھر وہاں پہ ایک سیکٹر نکل آتا ہے سروسز کا. تیسرا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ آپ کروائیں، اور امپلائمنٹ کے اندر بھی ٹرینڈ ریفائنڈ انڈیویجولس کو آپ لانے کی کوشش کریں. ابھی سے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو کرنا چاہیے کہ اگلے 5-6-10 سال کے اندر وہاں پہ مائننگ کے ریلیٹڈ اسپیشلائز اسکولس کھولیں، یا کم از کم اسکالرشپس دے دیں کہ وہ ادھر آ کے بڑے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر UET ٹائپ، اس میں جو ہے نا ایکسپلوریشن کے، اچھا ادروائز مائننگ کے ریلیٹڈ جو جتنے بھی جیو سائنس وغیرہ کے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر کام کریں. آپ اسپیشل اسکالرشپس دیں، اسپیشل ٹریننگز ابھی سے کروانا شروع کریں. ریگولیٹرز کے بھیجیں نا یار، کچھ کو کینیڈا بھیجیں، دکھائیں ذرا کیسے مائننگ ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی بینیفیشیل میوچل اس طرح کی کنسلٹیشنز ہوں. جیسے آپ نے بات نہیں کی پالیسی بنی، تو پالیسی کے اندر ہماری ایڈوکیسی ابھی سے ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسٹیکس کو کیسے سیکیور کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں ہم سمیت ہمارے بچوں کو، ہماری جتنی بھی ہمارے سلاٹ ہے وہاں کا، اس سب کو جا کے خود کو پریپیئر کرے. وہ مائننگ کو سمجھے، لیزز کو سمجھے، مائننگ ایکسپلوریشن کو سمجھے، ایکسٹریکشن کو سمجھے، اس کے پوٹینشیل کو سمجھے، اس کے اسکوپ کو سمجھے. ایون ہم نے جو پہلی چیزیں نکال کے را فارم میں بھیجی ہیں، اس کو فائنل ایک شیپ دے کے وہاں سے اس کے ورتھ 20, 50, 100 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے وہ دنیا میں مارکیٹ کو سمجھے، سپلائی چین کو سمجھے. تو اس پورے کو سمجھ کے تیار ہونا لازمی ہے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ بیٹھ کے فیڈریشن ہو یا پروونشنل 18th امینڈمنٹ کے بعد باقی پروونسز یا جی بی آرڈر کے اندر ہی صحیح، کچھ نہ کچھ ان کی سے پراپر طریقے سے ہونی چاہیے. لوگوں کے اسٹیک سیکیور ہونی چاہیے. فیڈریشن ماں ہوتی ہے نا، پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی بیٹھ کے حکومت ہی ماں ہے نا، پھر بیٹھ کے وہ لوگوں کو پریپیئر کرے. تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اور ٹوریزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی چونکہ بہت ساری ڈپینڈنسیز اچانک ٹوریزم پہ آ گئی ہیں. 80s 90s کے بعد پھر 9/11 میں کچھ معاملات ہو گئے، لیکن اب ہم پیک پہ جا رہے ہیں. پچھلے سال ہم 1.5 ملین، آلموسٹ 2 ملین بھی ہم ٹورسٹ ہمارے ڈومیسٹک سے ہی لیکن ٹچ کر جاتا ہے. لیکن جب ہم مائن سے ایک بار اسٹارٹ کریں گے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. لوگ ٹوریزم کو شاید 0.1% پہ اینڈ کریں گے. مائننگ کا اسکوپ اتنا بڑا ہے، اس کی پریپریشن بہت ضروری ہے. تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ویٹ کے لوگوں کی پریپریشن اس طرح ہونی چاہیے. اور آج کی ہماری چونکہ جب ہم ڈسکس کرے تھے اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ذرا جگہیں کہ بھائی جاگ جاؤ، اپرچونٹی ہے تو اس کا ویل کرو، اپرچونٹی تو اس کو کیش کرو، سو کے بھی نہیں بیٹھنا، اس کو پھر آنکھیں بند بھی نہیں کرنا. تو میرے خیال سے وہ ایک ہمارا ایم ہونا چاہیے جس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. یو آر اسپاٹ آن جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تیار ہونا ہے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم بین سیئنگ کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت کچھ نکل آئے، بیکاز وی آر ایٹ اے ویری چیلنجنگ ٹرین. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے بہت کچھ نکلا ہے. ہو سکتا ہے ایک اور چیز ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے ایک چیلنجز ٹرین کی بات کروں. جیسے میں اب کمپیریزن میں آتا ہوں کہ بلوچستان کو اگر جی سے کمپیئر کریں، ریلیٹیولی ہمارے پاس لا انفورسمنٹ کا کوئی مسئلہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے، سیکورٹی کے کنسرنس نہیں ہے. جیو پولیٹیکلی آپ کا سینیریو بھی بہت آئیڈیل ہے. آپ ورلڈ ابھی سیکنڈ نہیں ہے، ورلڈ کی سب سے بڑی اکانومی ہونے جا رہی ہے. بارڈر پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے اس طرح کے کوئی میکنیزم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کانٹیکسٹ کو سمجھ کے، اپنی ایج کو سمجھ کے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نیگوسیشن یا اس کو فائدہ کیسے لینا ہے، اس کی پریپریشن بہت ضروری ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں نا کہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ایکسیپٹینس سے بات آئے گی نا. آپ کہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے فرام چائنیز فرمز ہو، کینیڈین فرمز ہو، جہاں کی بھی فرمز ہو، وہ آئیں تو ہم ان کو کم از کم سمجھیں، ویلکم کریں. اب مجھے جو لگتا ہے نا، بہت سارے مسئلے
جو پولیٹیکل مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بیہائنڈ دا ویل جا کے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا ڈیلز ہوئے ہیں, کیا معاملات ہیں, تو یوجولی سیٹ سٹینڈرڈز ہوتی ہیں, ان سٹینڈرڈز کے مطابق پالیسیز اور لاز بن جاتے ہیں اور اس بیسس کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو لوگوں میں ایک کنفیوژن پھیل جاتی ہے, ایک کیوس پھیل جاتا ہے, اور ہر بندہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو دیٹ بیکمز اے فیکٹ. تو اس لیے ایک تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہمیں ضرورت ہے, وی نیڈ ٹو برنگ پیپل ان, وی نیڈ ٹو KPK کے اندر جو 4-5 ڈسٹرکٹس کی انہوں نے میپنگ کروائی ہے ریسنٹلی, 40 بلین کے کلوز انہوں نے جو ہے نا بجٹ میں رکھا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے نہیں کیا, کتنا ابھی خرچہ ہے نہیں خرچہ ہے, لیکن دے آر آلریڈی ڈوئنگ دس. ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہی ایگزامپلس ہیں. تو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا اس کو اگر کرنا ہے انویسٹر کو اٹریکٹ, تو پہلے آپ تو یہ تو شو کرو کہ اس کے اندر کوئی معدنیات ہیں بھی کہ نہیں, کتنے ہیں, میپنگ کریں اور وہ چیزیں تیار کریں. ایبسلیوٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انویسٹرز کے لیے اور وہاں کے لوکلز کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کے شاید اوور شیڈو کر جائے گا مائننگ آ کے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اگر آپ کسی مائن کو دیکھا ہے نا, یا مائن کے بارے میں آپ دیکھیں تو وہ 2-4 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہوتا ہے. لیز بڑی ہوتی ہے, لائسنس ایریا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے, 1000 کلومیٹر اسکوائر کا لائسنس ایریا ہوتا ہے. لیز ہوتا ہے 100 کلومیٹرز, اور اس کے اندر بھی جو مائن ایگزیکٹ جو اس کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے نا وہ کوئی 10 کلومیٹر اسکوائر میکسیمم ہوئے گا, انلیس آپ کے پاس بہت بڑی کوئی مائن ایسی ہو. تو آپ اس کو اس طرح نگیٹیولی نہ دیکھیں کہ یہ ہماری چیزوں کو, شاید ہمارے پہاڑوں کو بیچا جا رہا ہے یا وٹ ناٹ. آپ کے پہاڑ جو وہاں پہ ہیں ان کو آپ خود تو نہیں کھود سکتے, اسی لیے یو آر سیکنگ ہیلپ فرام سم ون آؤٹ سائڈ, اور ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں, وہ آ کے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں ان ٹرائنگ ٹو ایکسپلور, ان ٹرائنگ ٹو پروڈیوس وٹ از انڈر دا گراؤنڈ. اینڈ سیکنڈلی, آپ اپنی تیاری جو کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ابھی اسکالرشپس دے, انکریج کرے لوگوں کو جا کے اس سائڈ پہ جو ہے نا پڑھنے کی, تاکہ ابھی سے آپ کا ہیومن ریسورس تیار ہو. اور ہیومن ریسورس ناٹ فار دا مائننگ, ناٹ فار مینول ورک, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بٹ فار مینجمنٹ لیولز کی سوچ. آپ کا جو جتنا کمپنیز آئیں ان کو ریڈیلی اویلیبل لوکل ریسورسز ہوں جو آ کے اس کے اندر کام کرنا شروع کریں, اور یہ کپلڈ ود پراپر ٹریننگ اینڈ انڈکشن آف کمپیٹنٹ پیپل ان دا ریگولیٹری انوائرمنٹ, وہ سب سے لازمی ہے. کیونکہ بہت سارے اپ کمنگ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں نا, ان کے اندر ہر بندہ ہائیسٹ لیول کے ایتھکس کے ساتھ کام نہیں کرتا, ہائیسٹ لیول کی انٹیگریٹی کے ساتھ کام نہیں کرتا. نئے انڈسٹریز کے اندر یہ چیلنجز ہوتی ہیں, اور ان انڈسٹریز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بندے وہ ہوں جن کو سمجھ آ رہا ہو, فریم ورک وہ ہو جو ان کو برابر فٹ ہو, لوگوں کو آپ پراپرلی ٹرین کریں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اب یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس از یور پریپریشن, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. مسئلہ جی کے لوگوں کی جتنی بھی ہے نا کہ ہارش ہوتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کی غلطی بھی نہیں ہے. کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, کیا گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ بھائی اس طرح کی مائننگ کا ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا, سمٹ ہوا, کیوں ہوا؟ کیا ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی گورنمنٹ نے بتایا کہ بھائی اس ایگریمنٹ میں یہ ہے؟ انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی بھی چیز شیڈو میں ہوتا ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس آپ کا اچھا نہیں ہو رہا تھا اور چیزیں ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے. یہی چیز ہم باقی ریپلیکا ماڈلز میں, باقی پروونس میں ہم وٹنس کرتے ہیں. تو جی بھی گورنمنٹ کو میرے خیال سے بہت اسکیپٹیکلی اس کو آن کر کے دیکھ کے فیڈریشن کے ساتھ چیزیں جو بھی کرے, لوگوں کو وہ آن بورڈ کرے, لوگوں کو وہ بتائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب لوگوں کو نہیں پتہ, ایون سمٹ کے اندر لوگ حاجی گلبر صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے, لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بھائی وہ ان پڑھ ہیں, اس کو پڑھنا نہیں آتا, تو لیز میں کیا ہے. ایٹ لیسٹ گلبر صاحب کو آ کے پریس کانفرنس کر کے بتانی چاہیے کہ بھائی منرل سمٹ اس لیے ہو رہی تھی, اس کے اندر یہ پوائنٹس ہیں, جی بی کی پریپریشن یہ ہے, منرلس ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے بلڈ کریں گے, ایکسپرٹس ہم ان کو لے رہے ہیں, آپ کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں. آپ آ کے ایک ساتھ کہیں کہ بھائی جی بی میں بہت اچھے پہاڑ ہے, ٹریلینز آف ڈالرز ہم دیں گے, تو لوگوں کے اندر ڈاؤٹس ہوں گی کہ ایشوز رائز ہوں گے ان کے اندر. ظاہر ہے وہ چیزیں اپنی آپ سمجھائیں گے نہیں تو کوئی مسئلہ تو پوچھے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے جی بھی گورنمنٹ کی پریپریشن پہلے خود کی ان کی ہونی چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو, جس طرح آپ نے آئیڈیل سچویشن میں بتا دیا کہ لوگوں کو مینجمنٹ کے لیے آپ نے ٹرین کرنا ہے, پالیسی میکنگ کے لیے ٹرین کرنا ہے, تاکہ اس کانٹیکس کو سمجھیں. مجھے یہ بتائیں,
سچویشن تو ہماری ڈماڈول قسم کی ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو پتہ ہے, وہ سب کو پتہ ہے. تو اس میں دنیا میں کون سے ریپلیکا ماڈلز ہیں جہاں پہ اس طرح کا کام ہوا اور اس طرح کام ہوا کہ کمیونٹی کی سچویشن بھی مور لیس ہماری طرح ہی تھی, اور وہاں پہ منرلز, مائنز, انٹیپڈ ورجن اس طرح کی پوری مارکیٹ تھی, اس میں بیٹھ کے ایکسٹریکشن کیا. تو ریپلیکا ماڈل سمجھنے کے لیے کون سا ہے؟ بلوچستان کی ہم ایگزامپل نہیں دے سکتے, اس کو دیکھ کے شاید اور خوف آ جائے, لیکن کوئی آپ کو ایز نہیں ہو سکتا کہ اس طرح ہو گیا. تو کون سی دنیا میں ایک ریپلیکا ماڈلز ہیں جو سیم سچویشن ارائز ہو اور اس کو بیٹھ کے انہیں فائدہ لیا ہو؟ تو جی بی والے خود کو سمجھے کہ یار ہاں اس ماڈل کو ہم آپٹ کر سکتے ہیں یا اس ماڈل سے ہم کو سیکھ سکتے ہیں. تو مجیب آپ کی بات بالکل درست ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل انفارم کرنے کے لیے ہی آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم بیٹھیں اور یہ چیز ڈسکشنز کریں. اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ ول آلسو ریئلائز دیٹ دا تھنگ از دس از ناٹ اے پروونشل جو ہے نا پروونشل ایک یہ انیشیٹو نہیں ہے, یہ فیڈرل انیشیٹو ہے, جس کی وجہ سے شاید پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ صرف بس دیکھ رہی ہے کہ لیڈ دیکھ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اور وہ دے ڈونٹ اون دس پروسیس. میں پہلے جو کہہ رہا تھا ریویو کا پروسیس, اس کے لیے اونرشپ لینی پڑے گی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو. پہاڑ آپ کے تو آپ کو لینی ہے, کسی اور نے تو نہیں. آپ بتائیں نا, میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں نا, بات کریں ان سے فیڈرل سے, کیونکہ جو اگر آپ یہ ریزنیبل بات بتا دیں گے نا کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کریم آباد کے اندر آپ مائننگ شروع کریں گے, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ تو آپ کے جو ہائیسٹ لیول پالیسی میکرز ہیں ابھی انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ ٹوریزم سیکٹر کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو کیا یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک انڈسٹری کی وجہ سے دوسری انڈسٹری کو آپ امپیکٹ کرو جس کو آپ نے ہائیسٹ پوٹینشیل انڈسٹری بنایا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا انپٹ آپ دے دیں, کیونکہ آل پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں نا ہائیسٹ لیول پہ, ڈیسیجن میکرز جو ہوتے ہیں, وہ فائن پرنٹ نہیں پڑھتے ہیں, وہ ہر لفظ نہیں پڑھتے ہیں, اس کے پڑھنے کے لیے کنسلٹنٹس رکھتے ہیں. کنسلٹنٹس کو پھر آپ جیسے لوگ اور لوگ جو ایکسپرٹس ہیں وہاں کے لوکلز ہیں جن کو وہاں کا پتہ ہے, وہ ان کو انپٹ دیتے ہیں, اور اسی انپٹ کی وجہ سے ایک خوبصورت سی ایک ڈاکومنٹ نکل آتی ہے آخر میں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ ریپلیکیٹ کرنے کی جو آپ بات کر رہے تھے, دنیا میں مائننگ سیکٹر جو ہے نا وہ ریسنٹلی بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اور بھی چیزیں بن رہی ہیں وائل وی آر آن دا گو, لیکن بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جیسے کینیڈا ہے. کینیڈا از اے ریسورس رچ کنٹری, وہاں پہ مائننگ کا بہت بڑی انڈسٹری رہی ہے. اور دوسرا, اگر آپ ہمارے ہی ٹیرین جیسا دیکھیں, ہمارے ہی جیسے پہاڑ, ہمارے ہی جیسے مورلیس جو ہے نا وہ بھی ٹوریزم کے لیے بھی کافی مانے جاتے ہیں. چیلے ہے, ٹھیک ہے نا, سدرن امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے نا, پیرو ہے, ان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. چائنیز انویسٹرز ہیں, چائنیز نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ اس مائن کا نام بہت مشکل ہے, میں پڑھنا شروع کروں گا نا وہ اسپینش مائن کا نام ہے, میں خراب کر دوں گا. تو چائنیز نے وہاں پہ, ہاں, تو وہ وہاں پہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. چائنیز مائنز کے ارد گرد انہوں نے جو ایریاز کو, کچھ لوگوں کو ریسیٹل بھی کیا ہوا ہے انفیکٹ, اور بہت خوشی سے ریسیٹل ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر. تو کہنے کا مطلب ناٹ ایوری تھنگ از گلومی ریلیٹڈ ٹو مائننگ. ٹھیک ہے جی, اس کو یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک بندوق ہے, اس کے دو قسم کے استعمال ہو سکتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو یا آپ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. تو سیم تھنگ فار اینی تھنگ, کچھ بھی نیا آئے نا, اس نئی چیز کو ٹیکنالوجی ہو یا مائننگ کا سیکٹر جو ابھی آپ کو ایک اپرچونٹی آ رہی ہے, اس اپرچونٹی کو انکیش کرنے کے لیے یہی چیزیں ہیں. آپ پریپیئرڈ ہو جائیں. پریپریشن کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہیں اور کیا ابھی سے کیا ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں. سو آئی تھنک دوز آر ایریاز جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں, ان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور جو آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا, آئی تھنک آپ شاید انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان ڈاؤن دا لائن شاید آپ کو ریکگنائزیبل نہ ہو اگر اس طرح کی اور انویسٹمنٹس آتی ہیں. $5 million in less than 2 years without anything. آپ $5 million آپ کو ابھی ہی مل چکے ہوئے ہیں. 35% آف $20 ارب اگر یہ انشاءاللہ مٹیریلائز اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ بلوچستان کو ایسے سچویشن میں دیکھیں جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں اس کو ایز اے ایگزامپل ویو آف نہیں کر رہا. میں بالکل, خواہش تو ہماری یہی ہے کہ بلوچستان کو بھی ہم اتنا ڈیولپڈ ہی دیکھیں, اس طرح اسٹرگلنگ نہ دیکھیں, وہاں پہ سیکورٹی کی کنسرنز نہ دیکھیں. وہ تو ہم یہی چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, چلیں کچھ ایگزامپلس آپ نے دیے کہ پیرو ہے, چلیے ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں چونکہ ٹیرین بھی ہماری طرح کا ہی ہے اور ہمارے پڑوسی جا کے ادھر ایکسٹریکشن ہی کر رہے ہیں, تو پڑوسی کل کو پڑوسی نہیں قریب ہی آنا ہے. تو
چیلنجز اور اپرچونیٹیز ہمارے پاس کیا ہیں. تھریٹ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اتنا بڑا ہے, چیلنجز تو نظر آ رہے ہیں, اس کو اپرچونیٹیز میں رائٹلی کنورٹ کریں تو اس اینگل پھر بہت بڑے میجر تھریٹس کون کون سا آپ کو لگتا ہے اگر ہم بلیٹس میں کہیں تو؟ یار مائننگ کا جو سب سے بڑا تھریٹ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ, ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں, اسی لیے میں بار بار پالیسی کے اوپر جاتا ہوں کہ پالیسی کا لوکل انپٹ ہونا لازمی ہے, کیونکہ وہاں کے ایکو سسٹم کے حساب سے انپٹ ہونا چاہیے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ول کیپ سیئنگ. لیکن جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ کو تھریٹ ہو سکتا ہے. وہ ایسے کہ آپ کی جو ریورز ہیں ان کو آپ بچائیں, ان کو پروٹیکٹ کریں کسی طریقے سے, تاکہ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ود ان اے مائن ان کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہ ہو. دوسرا یہ ہے جو مجھے بڑا ایک ایشو جو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اگر ہم اسی طرح ان اویئر رہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں, انفارم نہ کریں, لوگوں کو اس لیول پہ لا کے انگیج نہ کریں سسٹم کے اندر, تو ہوگا یہ کہ کل کو خدا نخواستہ وہاں پہ جو انویسٹرز آ رہے ہیں اور لوکلز آ رہے ہیں ان کے درمیان ان نیسیسری فرکشن نہ کریٹ ہو. ٹھیک ہے جی, کوئی بندہ آئے جو اچھا کرنے کے لیے آیا ہے آپ کے لیے, تو اس کو پہلے ہم سمجھائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ریسیو کیسے کرنا ہے ایسی چیزوں کو. اور تھرو آؤٹ اس کے گلگت بلتستان کے جو ہے نا کرنے کی ضرورت ہے. اور تھرڈ جو ہے موسٹ آئی تھنک بیسک ہے, سب سے بیسک ہے, لیکن وہاں کے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمس, جو وہاں کے لوکلز ہیں نا, ہم بہت جذباتی لوگ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ, سخت دلائیں گے, کام نہیں کریں گے, کچھ دیں گے نہیں تو جذباتی ہوں گے. سخت نہیں ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. اٹس اے گڈ تھنگ وین یوٹیلائزڈ ان دا رائٹ ایریاز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوچے سمجھے بغیر ان نیسیسری جو ہے نا کیوس کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے, تو آئی سی کہ دیٹ کین بی اے ڈیریلمنٹ. آج کل پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت پازیٹیوٹی اپنی جگہ پہ ہوتی ہوگی, لیکن دا بگیسٹ تھریٹ از دا فلیٹنگ اٹینشن. کہ یہ اگین سر آغا خان نے کہا تھا, آغا خان دا 4 کے براؤن یونیورسٹی میں غالباً وہ کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دا بگیسٹ تھریٹ از دا فلیٹنگ اٹینشن دیٹ کمز ود سوشل میڈیا. کسی بھی چیز کو آپ کی نظر سے 2 سیکنڈ کے لیے گزرتی ہے, اس کا آپ فیکٹ سمجھتے ہو اینڈ یو ڈونٹ ڈگ ان ٹو اٹ. سو آئی تھنک اپرچونیٹیز کا ہم نے بات کر لی. تھریٹس میں سب سے بڑا مجھے لگتا ہے انوائرمنٹل سائڈ پہ ہے, اور اس کو ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں گیون کہ ابھی انپٹس لیے جائیں فرام دا رائٹ پیپل. اور سیکنڈلی ٹرین کریں ای پی اے کو, ٹرین کریں مائنز اینڈ منرلز کے ڈپارٹمنٹ کو. ان کو میں بلکہ بات وہاں پہ رک گئی تھی, بھیجیں نا یار کینیڈا, بھیجیں, پڑھائیں ادھر کسی اچھی یونیورسٹی سے, ان کو ماسٹرز کراؤ, 1 سال کا ماسٹرز ہوتا ہے. بھی بہت بڑی میں کہہ رہا ہوں بہت آئیڈیل سچویشن میں آپ بات کر رہے ہیں رحیم صاحب. آپ کی تیاری ایسی ہونی چاہیے نا, اتنی بڑی اپرچونیٹی آپ کی طرف آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کوپ کا انوائرمنٹ پہ, آپ کو پتہ ہوگا. کوپ 29 میں نہ آپ کا ای پی اے گیا ہے, نہ آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ گیا ہے, نہ آپ کے وہاں پہ اتنے بڑے آؤٹ سائڈ پولر ریجن. پہلے تو 7,500 گلیشیئرز ہم کہتے تھے کہ 7,200 کے قریب گلیشیئرز ہیں. اب ای وی کے 2 سینار نے نیا رپورٹ ایشو کیا ہے, انہوں نے کہا 13,200 گلیشیئرز ہیں آپ کے پاس. اب 13,200 گلیشیئرز ہیں, آؤٹ سائڈ پولر ریجن آپ کے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. اتنا ایک سینسٹیو علاقہ ہے, ڈیزاسٹر پرون علاقہ ہے. کاپ میں آپ کی گورنمنٹ آپ کو نہیں بھیجتی, تو آپ کیا کینیڈا بھیجیں گے, کیا کریں گے؟ یہیں تو رونا ہے وہاں کے لوگوں کا کہ بھئی اب یہ نہیں تو کب کریں گے. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو جانا چاہیے, جاگنا چاہیے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد باقی ڈپارٹمنٹس کو ایکوپ کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز جس طرح سیٹ ہونی چاہیے نہیں ہے تو وہ بالکل ہونی چاہیے. تو کاپ نہیں, میں کبھی بھی یہ بات نہیں کروں گا کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی تو اس کو ہم جسٹیفائی کریں. نہیں, بات میں یہ نہیں کر رہا تھا کہ اس کی ویلیو نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا تھا the way it is seen by the people in power, which is actually wrong, which is wrong. Yes, it is wrong. It is wrong. It has great value. ٹھیک ہے نا, اور وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اس کی ویلیو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں the way it is perceived by the people in power اس کی شاید کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور یار ادھر جائے گا آئے گا کیا کرے گا. لیکن منرلز مائنز کا جو ابھی نظام ان کے سامنے کھل رہا ہے دھیرے دھیرے, اور جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے اندر بلوچستان جتنا 90 ارب کی اگر پوٹینشیل کوئی پروجیکٹ آ جائے, 90 ارب ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں, اور پیریڈ آف 37-40 ایئرس, تو آپ کو اتنا تو خیال ہوگا نا ہماری جو پاور کوریڈورز ہیں کہ بھائی جان اس میں پیسے ہیں, اس میں بڑے پیسے بن سکتے ہیں.
خیال تو پورا ہے لیکن جی بی کے لوگوں کا خیال ہے نہیں ہے, وہ پیسے ہی تو یہ سب ہو رہے ہیں لیکن عوام کا خیال ہی نہیں ہے. تھوڑا نہیں سا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, جاگنا ان کے پڑے لیے گا. ہمارا میسج یہ ہے بالکل کہ خیال اپنے لیے کے علاوہ لوگوں کا خیال بھی ہونا چاہیے, تاکہ چیزیں ون ون سچویشن میں ہو. یہ ون نہ ہو کہ خالی میرے خیال ہو. تو بالکل یہ سب کے لیے ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں. لوگوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہر کام آپ اپنے لیے سوچیں, جو کہ پاس پریکٹسز میں بہت جگہوں پہ ہو بھی چکا ہے. تو ہر بار عوام پھر اسی لیے برداشت بھی نہیں کر سکتی, اور ایک سچویشن ہے تو اس کو اسیس کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کا میکینزم یہ ہونا چاہیے. اس میں ون پوائنٹ دیٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, جو شاید اس ڈسکشن کے دوران رہ گیا, ریگارڈنگ دا کامن مین کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہم جیسے عام آدمی کے لیے جو پالیسی میکرز ہیں, اگین آئی تھنک اس پالیسی کو, اس ایکٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, تو گلگت بلتستان کے لیے ایک بڑی یونیک کام کی ہے, جو کہ اگین آئی ول گیو دس کریڈٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف. مائنز اینڈ منرلز کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کچھ لوگ سے میری ملاقات ہوئی ہے, جن کو مجھے پتہ ہے, انہوں نے یہ پش کیا تھا کہ آپ گلگت بلتستان میں انڈیویجولز بھی مائن کرنے کا الاؤ ہونا چاہیے, جبکہ پالیسیز یوزولی جو باقی کے پروونسز میں جو ہے اس میں کمپنیز اور کارپوریشنز اور وہ ہیوی ہائر لیول پہ بہت زیادہ فائنینشیل انویسٹمنٹس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, جبکہ اس کیس کے اندر جی بی کے لیے ایک اسپیشلی ایک سارٹ آف کیٹیگری آف مائننگ رکھا ہوا ہے, جس کے اندر میں بھی, آپ بھی کل کو گھنٹی بیلچا پکڑ کے جا کے تھوڑے سے اپنے فزیکل فٹنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور کریں گے تو ہم سمپل آلو کچھ کھیت میں کچھ کر سکتے ہیں, ہم کھدائی کریں گے کتنا نکال لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون دا کامن مین جو آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ مائننگ شاید اتنا بڑا وینچر ہے کہ سیوریج کا میکینزم نہیں تھا تو کوئی کٹا نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی سونے یا کوئی چیز نکال لیں. لیکن اپرچونیٹیز ہیں نا, یہ اپرچونیٹیز ہیں, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. نہیں, لائٹ اور نوٹ کے علاوہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولی ہر ایک کا رائٹ ہونا چاہیے, اس کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ اپنے ریسورس کو, چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ایک پریکٹس بھی ہے نا, جب آپ پریکٹس کرتے ہو پھر آپ کو براڈر اسکیل ویسی بھی سمجھ آتے ہو, بالکل ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے کرنا بھی. تو یہ بس ایک چیز میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کیونکہ آپ کے ویورز کے لیے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی. آپ بھی جا کے جو ہے مائننگ شروع کر سکتے ہیں, اور آن لائن ان کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں سو آن, تو وہ بڑا اچھا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے. تو سم کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ, بٹ دیر نیڈس ٹو بی اے لاٹ آف ورک. اور اس کام کے اندر اسپیشلائزڈ جو آپ کے پروفیشنلز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائیں, کاؤنسل بنائیں, اور اس کے تھرو آپ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ٹریننگز کروائیں, ان کو آپ ایڈوائز دیں وین ایور نیڈیڈ. کتنا 10 لوگوں کی ایک پینل رکھنی ہے آپ نے. نہیں, مسئلہ تو یہ ہے نا, ان ایڈیشن ٹو دا ڈپارٹمنٹس میں یہ کہہ رہا ہوں, اسپیشلائزڈ کنسلٹنٹس. ہمارے میں تو میرا تو سمپل یہی ہوگا, اب ہم ڈسکشن کریں تو یہ پہلی اور آخری, پہلی تو نہیں آخری اپرچونٹی ضرور ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس طرح کی اپرچونٹی گلگت بلتستان کے لیے نہیں آنی ہے, اس پوٹینشیل اس اسکوپ کی نہیں آنی ہے. تو اس کو بہت پریپریشن کے ساتھ, بہت زیادہ ایک پالیسی بنا کے, بہت انڈرسٹینڈنگ اپنی رکھ کے, ایک زبردست قسم کی تیاری کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے. ورنہ ہم مس کریں گے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ میرے خیال سے لوگوں کو بھی سمجھ ہے کہ چیزوں کو کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. نہیں ہے تو گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, گورنمنٹ کی بھی اس کانٹیکس میں سمجھ نہیں ہے, تو انہوں نے آگے لوگوں کے بھی اتنی سمجھ میں تھوڑے سے گیپس انہوں نے رکھے. تو میرے خیال سے بہت پازیٹیو طریقے سے گورنمنٹ کو, پبلک کو آن بورڈ لے کے, اور پبلک کے اندر بھی فوکل گروپ ڈسکشنز کریں, لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں, پوٹینشیل کو, اسکوپ کو, اس کے نیچر کو سمجھانے کے, تاکہ وہ اسموتھ کریں. بالکل ہو سکتا ہے. بالکل. اور اس میں صرف گورنمنٹ نہیں, آپ کے جیسے ادارے, آپ کے جیسے میڈیا کے ادارے بھی نہیں, صرف لازمی نہیں ہے کہ میڈیا کے ادارے ہوں, اس میں سارے پرائیویٹ انڈسٹری کے لوگ کھڑے ہوں, جن کو پتہ ہے, وہ جا کے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں یا ٹرین کرنا ابھی سے شروع کریں. ہمارا فیئر اسکولز میں انویسٹ کریں. میں صرف فیئر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر جہاں سے ریسورسز نکلے وہاں کے حالات, ایون کرک کے اندر میں دیکھوں, کوہاٹ کے اندر, تو وہاں کے کیا حالات ہیں. تو جی بی کے اندر بھی کوئی بھی چیز ہو تو نیگوسیشن بھی آپ کو آنی چاہیے نا, کہ نیگوسیشن کیا ہے, آپ کا آؤٹ کم کیا, آپ نے فائدہ کیسے لینا ہے, لوگوں کے لیے لانگ رن میں کتنا بڑا فائدہ ہونا ہے. تو اس پوری کی انڈرسٹینڈنگ بھی لازمی ہے. تو اس میں گورنمنٹ ایک پارٹی ہے, آپ کی سول سوسائٹیز ہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایون بہت سارے آپ کے اندر بیٹھ کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, ایون جی بی کے اندر جو بنے ہوئے ہیں, جی بی کے اندر ریلیجیس انفلوئنس بہت زیادہ ہے, ان کے ہیں, پالیسی تھنک ٹینکس ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, سب کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کریں, ایکوپ بھی کریں, پریپیئر بھی کریں.
اور خود اس پوزیشن میں ہو کہ وہ نیگوسیشن کے ساتھ اس کو سموتھلی ایک اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. ایبسلیوٹلی. تو بہت شکریہ رحیم صاحب آپ کے آنے کلمات کے ساتھ. جی, اور چونکہ یہ ایک ٹاپک ہے اور میرے خیال سے یہ چلتا رہے گا, تو آن اینڈ آف کسی نے ایک اور ڈسکشن میں ہم ضرور آپ کو لیں گے. سرٹنلی آئی تھنک دس از دا اسٹارٹنگ آف اے گڈ تھنگ دا وے آئی سی اٹ. اور ہمیں آپ اگر پیسمسٹ دیکھیں گے نا, باہر بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس وقت نگیٹیوٹی ہی پھیلی ہوئی ہے. آئی تھنک میں ادھر آیا اسی لیے بھی تھا کہ آئی تھنک اگر ہمیں اتنے نگیٹیوٹی کے اندر کوئی اگر پازیٹیو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کی اتنی بڑی پوٹینشیل ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ پے اٹینشن اینڈ وی شوڈ ڈو آر بٹ, یو اینڈ آئی بینگ ان اے پوزیشن جہاں پہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں یا تھوڑا بہت سمجھتے ہیں جتنی اپنی کیپیسٹی میں, تو وہ کم از کم لوگوں کو کنوے کریں. جو ہماری پبلک ہے وہ یہ چیز سنیں اور ان کو بھی لگے کہ اس میں شاید میرے لیے بھی کوئی اپرچونٹی ہے, شاید میں اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں, اور شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے لیے گیم چینجر ہو ایز اے فیملی, ایز اے انڈیویجول. تو اسی مقصد کے ساتھ یہ ہم نے انیشیل ایک ڈسکشن ہم نے کی ہے. ایون دو ہمارے پاس کوئی اسٹرکچرڈ اوبیسلی جیسے آپ کرتے ہیں تو آپ اسٹرکچرڈ نہیں کرتے ہیں, دس از اے ویری انفارمل ڈسکشن. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اور جو ہے نا فارملائز طریقے سے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ اور بھی ایک سٹنگ ہم کریں. بٹ اٹس بین اے پلیجر, بہت مزہ آیا. اور ویسے بھی ہم نے گپ شپ بھی ہوپ فلی جو آپ نے شروع میں کہا تھا کوئٹے پہ گپ شپ والی سچویشن, وہ اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئی ہوپ کہ بیچ میں بہت جذباتی نہیں ہو گئے, لیکن جذباتی ٹیکنیکلی ہونا بنتا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ہم جب ڈسکس کریں گے تو اسموتھ. میں ایک اور چیز مجھے یاد یہی میں کہنا بھی چاہوں گا اینڈ اسی نوٹ کے ساتھ کرتے ہوئے, صرف گورنمنٹ پہ بھی ریلائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں خود بھی جاگنا ہے, ہمیں خود بھی ایکسرسائز کرنا ہے. اینڈ آف دی ڈے ہم خود ہے نا, وہ گورنمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ میں یا کہیں اور سے کوئی اور چیز آ رہی ہو, ہم میں سے ہی بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہماری بھی, ہمیں بھی ان کو بھی گرل کرنا چاہیے, ان کو پکڑنا بھی چاہیے, اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا چاہیے کہ بھائی میرے ایک چیز, میرے رائٹ کو تم کیسے وائلیٹ کر سکتے ہو, تاکہ بیٹھ کے اپنے ریجن اور پورے لوگوں کا بھلا ہو سکے. اور یہ گورنمنٹ کی بھی میرے خیال سے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک زبردست سینیریو میں لوگوں کو بھی اسی طرح آن بورڈ لے کے چلیں. رحیم, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مجیب. تھینک یو. سچ اے پلیجر. تھینک یو سو مچ.